کائنات نے جب روشنی بنائی تو اس کے ساتھ سایہ بھی پیدا ہوا، اور جو چیز جتنی زیادہ روشن ہو اس کا سایہ بھی اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ اور یہی اصول انسانی زندگی میں بھی ہے کہ جس رشتے میں جتنی زیادہ خوشی ہو، جتنی زیادہ پاکیزگی ہو، جتنی زیادہ خیر ہو، اس پر حاسد آنکھوں کی نظر بھی اتنی ہی تیز پڑتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے کسی بھی حصے کو مس مت کرنا، کیونکہ جو راز آج میں بتانے والا ہوں وہ تمہاری اس تکلیف کا جواب ہے جو تم نے برسوں سے سمجھنے کی کوشش کی مگر کوئی نہیں بتا سکا۔ تمہارا رشتہ طے ہوا، خوشی آئی، لوگوں کو بتایا، اور پھر اچانک سب بکھر گیا، کوئی بات بنتی نہیں، خاندانوں میں اختلاف آ گئے، طبیعتوں میں فرق لگنے لگا، اور تم پوچھتے ہو کہ یہ کیا ہو گیا۔ آج میں تمہیں وہ راز بتاؤں گا جو اس سوال کا جواب دیں گے، اور سب سے گہرا راز آخر میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سوچو، جن کے باپ نے انہیں خواب سنا کر کہا تھا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا کیونکہ وہ تیرے دشمن بن جائیں گے۔ یعنی نبی کریم نے یہ جان لیا تھا کہ خوشی کی خبر ہر کسی کو نہیں دینی چاہیے، کیونکہ حسد کی آنکھ ہمیشہ سے انسانوں میں موجود رہی ہے۔ پہلا گہرا ترین راز یہ ہے کہ نظر ایک حقیقت ہے جسے قرآن نے بھی تسلیم کیا اور احادیث نے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر حق ہے اور یہ انسان کو قبر تک پہنچا سکتی ہے۔ یعنی یہ کوئی وہم نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ نے خود سورہ فلق میں حاسد کی حسد سے پناہ مانگنا سکھایا، اور جب اللہ خود یہ پناہ مانگنا سکھائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خطرہ حقیقی ہے۔ شادی کا رشتہ جب طے ہو تو وہ ایک ایسی خوشی ہوتی ہے جو حاسد آنکھوں کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے، کیونکہ یہ ایک مکمل زندگی کا آغاز ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد ایک ایسی آگ ہے جو حسد کرنے والوں کو بھی جلاتی ہے، اور اگر اللہ نے اجازت دی تو جس پر حسد کی جائے اسے بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ راز یاد رکھنا، کیونکہ آخر میں اس سے بھی گہری بات آنے والی ہے۔ یہاں پہ دوسرا گہرا ترین راز یہ ہے کہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے رشتوں کو نظر اس لیے زیادہ لگتا ہے کیونکہ شیطان بھی جانتا ہے کہ اگر یہ دو پاکیزہ روحیں مل گئیں تو ان کا گھر اللہ کی رحمت کا مرکز بن جائے گا، اور شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان فتنہ ڈال دے۔ احادیث میں آیا ہے کہ شیطان اپنے لشکر کو بھیجتا ہے اور سب سے زیادہ انعام اسے دیتا ہے جو کسی کے گھر کو توڑنے میں کامیاب ہو۔ یعنی تمہارے رشتے پر جو آزمائش آئی وہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان تمہارے اس رشتے سے ڈرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے گھر میں اللہ کا ذکر ہو اس گھر کو شیطان توڑنے کی کوشش ضرور کرتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے ذکر کرنے والے گھر آباد ہوں۔ تیسرا گہرا ترین راز یہ ہے کہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی شادی کو نظر اس لیے بھی لگتی ہے کیونکہ اکثر خود ان کے اپنوں میں سے کوئی حاسد ہوتا ہے جسے یہ خوشی برداشت نہیں ہوتی، اور یہ سب سے تکلیف دہ سچائی ہے کہ جو سب سے قریب ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ مسکراتے ہیں، جو شادی میں سب سے زیادہ خوشی ظاہر کرتے ہیں، کبھی کبھی انہی میں سے کوئی وہ حاسد آنکھ ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ بیان کیا جو اپنے ہی باپ کے گھر میں رہتے تھے مگر حسد کی آگ ان کے سینے میں جل رہی تھی۔ مولا علی علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا کہ حاسد وہ ہے جو تمہاری خوشی پر غمگین ہو اور تمہارے غم پر خوش ہو، اور ایسا انسان چاہے کتنا ہی قریبی ہو اسے اپنی خوشیاں چھپاؤ۔ چوتھا اور سب سے گہرا ترین راز، اور یہ وہ سچائی ہے جو سب سے کم لوگ سمجھتے ہیں، جب اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی شادی کو نظر لگتی ہے تو اللہ اسے آزمائش کے طور پر بھیجتا ہے تاکہ دیکھے کہ یہ بندہ نظر کے وقت اللہ کی طرف لوٹتا ہے یا گھبرا جاتا ہے۔ اور جو بندہ نظر کی تکلیف میں بھی اللہ کو یاد کرے، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے، آیت الکرسی کا ورد کرے، توکل رکھے، وہ بندہ اس آزمائش سے اتنا مضبوط ہو کر نکلتا ہے کہ اس کا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نظر اور حسد کے وقت اللہ کی پناہ مانگے، اللہ اسے نہ صرف نظر سے بچاتا ہے بلکہ حسد کرنے والے کو بھی اس کا بدلہ دیتا ہے۔ اور یہ سب سے گہری حقیقت ہے کہ نظر سے بچنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اپنی خوشیوں کو ہر کسی کے سامنے بیان مت کرو۔ رشتے کی خبر صرف ان لوگوں کو دو جن کے دل صاف ہوں۔ شادی سے پہلے زیادہ تشہیر، ایڈورٹائزمنٹ مت کرو۔ ہر محفل میں اپنی خوشی
बयान मत करो और सबसे बढ़कर रोज़ाना सुबह और शाम 3-3 बार सूरह फलक और सूरह नास ज़रूर पढ़ो। आयतुल कुर्सी का विर्द करो, अपने रिश्ते को अल्लाह की हिफाजत में दे दो, क्योंकि जिसे अल्लाह ने हिफाजत में ले लिया उसे कोई नज़र नहीं लग सकती। यहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की पनाह में आने वाले को शैतान भी नहीं छू सकता और हासिद की नज़र भी नहीं पहुँच सकती। अगर ये अल्फाज तुम्हारे दिल के किसी ज़ख़म पर मरहम बने तो इस मरहम को अपने पास मत रखना, ये नुस्खा किसी और दर्दमंद दिल के साथ भी ज़रूर शेयर करना। वक्त गुजर जाएगा, ये अल्फाज शायद याद न रहे, मगर जो सुकून आज तुम्हारे और मेरे दिल को मिला है वो याद रहेगा। और अगर ये सुकून किसी और को भी तुम पहुंचाना चाहते हो मेरी तरह, जैसे मैंने तुम्हें पहुंचाया, तो ये बात उस तक भी ज़रूर पहुंचा देना। और हमारा सैयद हसन नाज यूट्यूब चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी हर बात हर राज तुम्हारे दिल तक सबसे पहले पहुँचता रहे। मज़ीद ऐसी खूबसूरत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लो, ताकि ऐसी हर नई अपडेट, हर नई वीडियो आपको बर वक्त सबसे पहले पहुंचती रहे। इसी अपनेपन के साथ अपने दोस्त सैयद हसन नाज को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी नासिर।